جی ویورز، آج کے ہمارے گیسٹ ہیں سید خورشید احمد صاحب. قانون کے شعبے سے ان کا تعلق ہے اور یہاں اسلام آباد میں پریکٹسنگ لائر ہیں. ان سے آج ہم کوئی انفارمیٹیو گفتگو کرتے ہیں. مسائل یہاں اسلام آباد بار ایسوسیشن کے وکلاء کے مسائل پر بات ہوگی. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ کے بارے میں نے خود بھی سنا پڑھا کہ آپ جوڈیشری سے آپ کا تعلق تھا اور سول جج کی پوسٹ پہ آپ تھے، اور جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، سول جج کی پوسٹ، تھانہ کچہری، لوگوں کے مسائل. تو آپ اس طرف آئے؟ آپ یہاں پہ پریکٹس شروع کیا آپ نے؟ میرا بیسیکلی تعلق ڈسٹرکٹ ملتان سے ہے. ملتان سے بھی ساؤتھ میں ہماری ایک سب ڈویژن ہے جلال پور پیر والا. آئی بلانگ ٹو دیٹ ایریا. واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، وہاں تھانہ بہت خوفناک ہے، تحصیل بہت خوفناک ہے، لوگوں کے مسائل ہیں اور واقعی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. میں چونکہ میرا ایک چھوٹا سا زمیندار فیملی سے تعلق ہے وہاں پر جلال پور کی، تو میرے لیے چونکہ یہ ایک جب میں عدلیہ میں جا رہا تھا تو ایک میرا خواب تھا کہ ہم ایک ایسے ادارے میں جا رہے ہیں جہاں یہ لوگوں کو سرو کرنے کے لیے اور لوگوں کی پروٹیکشن کے، کیونکہ جوڈیشری ہے میں سمجھتا ہوں ایک غریب آدمی کا ادارہ ہے. یہ ایک معاشرے کا ایگزاسٹ فین ہے جہاں لوگ گھٹن محسوس کرتے ہیں، وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، آگے جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چھوٹا موٹا اس کا ایک سودنگ افیکٹ ہوتا ہے، وہ اس کو ریلیکس کرتے ہیں، اس کی بات سن لیتے ہیں. کسی کو نوٹس چلا گیا، کسی کو سمن چلا گیا، کسی طاقتور کو چھوٹی موٹی، تو وہ اس طرح لوگ جو ہیں اس ادارے سے بہت سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. تو 2007 میں مجھے اس وجہ سے میں نے ریزائن کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری صاحب سیک ہوئے تھے اور بعد میں ان کے ساتھ میں نے لنک چھوٹا موٹا، تو میں نے ریئلائز کیا، میں سول جج ہوتا تھا، بہاولپور میں ہوتا تھا اس وقت. میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر اس لیول کے جج کے ساتھ یہ رویے ہیں اور یہ اس طرح کی پوزیشن ہے تو ویسے ہی برا حال تھا جوڈیشری کا، ابھی بھی برا حال ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ عام آدمی کو یہ ادارہ کیسے تحفظ دے گا؟ سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ اس کو پروٹیسٹ کیا جائے، اس کے ساتھ لڑا جائے. کتنا عرصہ آپ نے کنٹینیو کیا اس پوسٹ پہ؟ یہ میں تقریباً 6 سال میں نے سروس کی تھی. اچھا 6 سال آپ نے سروس کی؟ 6 سال کی تھی. لاہور میں بھی سرو کیا، ساؤتھ میں کیا، پھر اس کے بعد بہاولپور میں تھا جب یہ افتخار چودھری صاحب کا یہ موو چلی تھی. تو چونکہ وکلاء کی اس وقت ایک محمد قسم کی موومنٹ چل پڑی تھی، وہ اس ادارے کے لیے لڑ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ وائی ناٹ فرام دا ان سائڈ لوگوں کو، ادارے کے لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے، جو بزدلوں کی طرح بیٹھ کے ہر سال تماشا دیکھتے ہیں، بلی کی طرح ایک پرندہ وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور تو انجسٹس نہیں ہونا چاہیے. گو کہ پتہ نہیں ٹھیک تھا نہیں تھا، وہ ابھی اس کے ایفیکٹس معاشرے کے اوپر اچھے آئے نہیں آئے وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن ہم جو اس وقت سوچ رہے تھے کہ یہ ایک گڈ فیتھ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اس ادارے کے لیے ان سائڈ دا انسٹیٹیوشن حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ عام آدمی کا ادارہ. آپ نے جو یہ اسٹیپ لیا اس کے ادارے کی بہتری کے لیے کیا، جوڈیشری کی؟ جی جوڈیشری نو ڈاؤٹ جی ایک ادارہ تھا، اور یہ بیسک اور میں سمجھتا ہوں ایک ایسا ادارہ ہے جو عام آدمی کے لیے واقعی ابھی بھی چھت کی طرح ہے. صحیح. ابھی بھی امبریلا کی طرح ہے. آپ اس کے بھلے جتنی بھی بری حالت میں ہو، یہ پھر بھی عام آدمی کو کہیں نہ کہیں سے جب وہ تھکا ہارا ادھر ادھر سے ساری معاشرے کی طرف سے گھٹن، مختلف اداروں کی طرف سے گھٹن، ابھی بھی جوڈیشری کے اندر تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں ڈیلیور کر رہے ہیں، اس پوزیشن میں ہے کہ عام آدمی کو اس کا ریلیف ملتا ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ آپ اسلام آباد بار کونسل کے کینڈیڈیٹ ہیں 2020 سے آنورڈ، تو ایز اے کینڈیڈیٹ آپ اس بارے میں بتائیں گے کیا آپ کا آئندہ کا پلان ہے اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ اس میں عدنان بھائی ہمارا یہ جس سیٹ کے لیے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں، کنٹیسٹنگ فار ممبر اسلام آباد بار کونسل. یہ ریگولیٹری باڈی ہے، جس طرح اسلام آباد بار کونسل کے ساتھ ساتھ پنجاب بار کونسل ہے، کے پی بار کونسل ہے، یہ بار کونسلز بنی ہوئی ہے. تو کونسل کا کام ہوتا ہے لائسنسنگ کا، اور یہ بیسیکلی ڈسپلنری میٹرز اور بار کے ویلفیئر کے سارے، یہ اوورسینگ باڈی ہے، یہ اپیکس باڈی سمجھ لیں آپ. صحیح. یہ بڑا امپورٹنٹ آفس ہے. یہ 5 سال کے لیے اس کا الیکشن ہوتا ہے. اس کی ڈیوریشن 5 سال کے لیے آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو 5 سال کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ دے آر الیکٹڈ اور دے آر ورکنگ انڈر دا بار کونسلز ایکٹ 1973
رولز بنے ہوئے ہیں 1976 کے. تو یہ ایک بہت بڑا فورم ہے جس کے لیے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں. اور کیوں کر رہا ہوں یا میرا ایجنڈا کیا ہے یا میرا مینیفیسٹو کیا ہے. مینیفیسٹو میں دیکھیں بار کونسلز نے اب تک پہلے 65 سے لے کر 73 کا ایک فیز ہے, 73 سے آنورڈ ہم لیتے ہیں تو یہ تقریباً کم و بیش 50 سال کا عرصہ ہے. 50 سال میں بار ایک بہت پاورفل انسٹیٹیوشن کے طور پہ موجود ہے, لیکن اس کا سب سے جو ویک ایریا ابھی میں نے کرونا کے یہ جو ایپیسوڈ ہوا اس میں ہم بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. کورٹس بند رہی, 4-5 مہینے لوگوں نے جو ہم فائنینشلی بہت زیادہ ایکسپوز ہوئے ہیں. تو بار کونسلز کا اب اس وقت میرے نزدیک جو پرائرٹی 1 ایجنڈا ہے, اگر if I am elected, اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا, لوگوں نے مجھے رسپیکٹ دی اور میرے بار کے ممبرز نے مجھے ووٹ کیا, if I am elected, تو میری جو ٹاپ ایجنڈا میں اس کی بار کی فائنینشیل آٹونومی ہے. اچھا, کیونکہ ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں جی فلاں منسٹر صاحب آ رہے ہیں, یہ گرانٹ دے کے جا رہے ہیں. ہمارے بار کونسل ایکٹ میں ہے, رولز میں ہے کہ گرانٹ سے نیٹ وہ دیتے ہیں, منسٹریز دے سکتی ہیں, گورنمنٹ دے سکتی ہے, ہم اس کو ریسیو کر سکتے ہیں. یہ اسٹیچوٹ میں ہمارے پرووائڈڈ ہے. ہم اس گرانٹ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں جی, وہ ایک پینٹ اماؤنٹ ہوتی ہے, میگر اماؤنٹ ہوتی ہے, ہمیں وہ ملتی ہے جو کہ ہماری ضرورتوں کے لیے پوری نہیں ہوتی, کافی نہیں ہوتی. باقی ہم اپنی اس کی سروائیو کرتے رہتے ہیں اپنے جو معاملات ہیں. تو میں اس کو فائنینشیل اٹانومی کی طرف لے کے آؤں گا. میں اس کو سجیسٹ بھی کروں گا, پروپونڈ بھی کروں گا اور اس کو پرسو بھی کروں گا. فائنینشیل اٹانومی کو ہم انشور کر سکتے ہیں تھرو ڈفرینٹ موڈز. لیکن گورنمنٹ سب چیزیں, گورنمنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ مدر ہے, مدر انسٹیٹیوشن ہے, اینڈ مدر فار ایوری باڈی. ایک عام آدمی جو سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی ماں بھی اسٹیٹ ہے, اور میں نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے تو میرے لیے بھی وہی اسٹیٹ جو ہے میری ماں ہے, ایک مدر انسٹیٹیوشن ہے. اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں بہت پیارا بچہ ہوں اور باقی پیارے بچے نہیں ہیں. مجھے اپنی ٹانگوں پہ خود کھڑا ہونا ہے. تو بار کو ایز این انسٹیٹیوشن لائک ادر انسٹیٹیوشن, ہمیں کوئی اس میں کا بات نہیں ہے, ہمارے اسٹیچوٹس کے اندر پرووائڈڈ ہے. ہم اپنی جو ہمارے پاس اویلیبل فنڈز ہیں, ریسورسز ہیں, جو وکلاء صاحبان کے پیسے ہوتے ہیں, ہم اس کو انویسٹمنٹس میں لے کے جائیں گے. ہم اس کو ایک فاؤنڈیشن کے اسٹائل کے اوپر بنائیں گے, جو ایک ادارہ ہوگا جس کو بار کونسل اس کو سپروائز کرے گا. ہم کمیٹیز بنا سکتے ہیں, ہم کمیٹی بنائیں گے. وہ ہم اپنی فائنینشیل ایکٹیویٹیز فار دا ویلفیئر آف دا کمیونٹی, بار کمیونٹی, فار دا ویلفیئر آف دا بار ممبرس, ہم وہ کریں گے. سی فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ کروڑ ہیں, ہم ان کچھ کروڑ سے ہمارے پاس لینڈ اویلیبل ہے, ہم ہاسٹلس بنا سکتے ہیں, ہم بلڈنگز بنا سکتے ہیں. ہمارے وکلاء صاحبان جیسے لاہور میں ہے جی ہاسٹلز میں رہتے ہیں, ادھر ادھر رہتے ہیں, وہ اپنے ہاسٹلز میں جا کے رہیں ود بہتر فیسلٹیز, ود بیٹر فیسلٹیز, ود پراپر ریسپیکٹ. وہ اس طرح وہ نہیں ہوں گے. باہر سے شہر سے آنے والے لوگ ہوں گے, وہ وہاں بورڈنگ کریں گے. ہم اسی پیسے کو مختلف ایکٹیویٹیز میں ہم یہ فارمز پرنٹ کرتے ہیں, باقی چیزیں کرتے ہیں, باہر سے لیتے ہیں, یہ ہم کروا سکتے ہیں. ملٹیپل اپرچونیٹیز آر دیئر, ہم فائنانس جنریٹ کر سکتے ہیں. اور میں اس کو سیلف اس میں لے کے جاؤں گا جو آپ سمجھ لیں کہ پروفٹ جنریٹنگ ہماری باڈی ایک ہوگی, جو باہر کی ویلفیئر کے لیے وہ پیسے جائیں گے. بجائے اس کے کہ ہم سال میں سال کشکول لے کے پھرتے ہیں. وہ کشکول کوئی توڑ دیتا ہے, کوئی اس کے اگینسٹ ہم سے فیورز لے رہا ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے پریس کانفرنس. ہم کسی گورنمنٹ کو یا اس کو ہم کیوں جائیں کسی کے پاس, یا ہمیں آپ فنڈز دے دیں, ہمیں پیسے دے دیں, ہمیں گرانٹ جنریٹ کرنا چاہیں گے, ہم کر سکتے ہیں. ہماری بار کے لوگ ہیں, آپ پاکستان بار کونسل ہے, پروونشل بار کونسلز ہیں, ہم کسی بینکنگ انسٹیٹیوشن فائنانس کوئی انویسٹمنٹ کمپنی کے طور پہ ہم اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں اس فاؤنڈیشن کے تھرو. ہم یہ ویلفیئر کے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا بینیولنٹ فنڈ, ہماری جو گروپ انشورنس ہے, باقی پیسے ہیں, وہ باہر سے پاس بہت بڑا پیسہ پڑا ہوتا ہے. ہم اس پیسے کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس سے ہم باہر کی ویلفیئر کے لیے ہم اس کو ڈائیورٹ کریں گے. ایک تو میرا یہ ایجنڈا ہے جو فائنینشیل اٹانومی کا. سیکنڈ یہ ہے کہ جو ہمارے کیپیسٹی ہے, عام آدمی بیسیکلی تو آپ کے پاس آتا ہے لیٹیگینٹ, ہی از دا الٹیمیٹ ڈیسٹنی, جس کے لیے وکیل نے بھی, جج نے بھی, جج کے اسٹاف نے بھی, ہمارے اسٹاف نے بھی, اسٹامپ فروش نے بھی, سب نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے. وہ بیچارہ اگنورڈ ایک کلاس ہے. ہم اس کی بیٹرمنٹ کے لیے اس کے جو ساتھ کنڈکٹ ہے, ہم اس کو بہت بہتر کریں گے. ہمارا شاید کہیں بہت ساری چیزیں لیکنگ ہیں, ان لیکنگ ایریاز میں ہم کام کریں گے.
اس کے لیے آپ کو جو یوتھ ہے اس کے اندر جو کیپیسٹی ایشو ہوتا ہے آ کے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، کام سٹارٹ کرتے ہیں، ینگ لائرز جن کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی ایک اگنورڈ کلاس ہے. آپ ان سے، ہم لوگ مثلا میں کیمپین کرتا ہوں، میں انڈیویجول کے طور پہ کرتا ہوں، اکیلا کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دوسرا آدمی نہیں دیکھیں گے. یہاں ہم نے دیکھا یہ کلچر بنا ہوا ہے ریکروٹس کی طرح. وہ نوجوان آتے ہیں بیچارے گھر سے کام سیکھنے کے لیے، ہم وہ ریکروٹس بھرتی کرتے ہیں، ہم سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کمپین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں. تو میں آپ کو پہلے وہ بتا رہا تھا کہ آپ نے سوال پوچھا کہ ہم کیا کریں گے. ہم اس چیز کو، اس یوتھ کو، اس کی جو کیپیسٹی ہے کہ ٹو ڈیلیور دا بیسٹ، کیونکہ وہ نوجوان ہوتا ہے، اس کی انرجی ہوتی ہے، اس کو سیکھنے کی، کام کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس سے آپ کو کام لینا چاہیے. تو باہر کی جو ایک ہمارے ہاں پرووائڈڈ ہے فری لیگل ایڈ، ہم کر سکتے ہیں. اس کی کمیٹی ہم انشاءاللہ افیکٹو قسم کی کمیٹی بنائیں گے. شاید آلریڈی بنی ہوئی ہے، ہماری بار کونسل کی بھی بنی ہوئی ہے، بٹ دیٹس ناٹ ایز افیکٹو ایز اٹ ought ٹو بی. تو ہم اس کو انشاءاللہ ایک افیکٹو کمیٹی کے طور پہ بنائیں گے. ہم اپنے یوتھ کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق مختلف ایریاز میں اس کو ٹرین کریں گے، اس کی کیپیسٹی کا بیسٹ یوٹیلائز کریں گے. اسی طرح ہمارا یوتھ کا جو فائنانس کے ایشوز ہیں، مثلا بار کونسل، پاکستان بار کونسل نے بھی اس کو کیا تھا، کیونکہ ہر کمپنی جو ہوتی ہے انکارپوریٹڈ ود دی SECP، دے آر باؤنڈ ٹو انگیج لیگل سروسز. وہ ایک لیگل اٹارنی ان کے ساتھ ان کے پینل پہ ہونا چاہیے. وہ بھی اس کی بھی فیئرنیس نہیں ہے ابھی تک، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہم وہ کوشش کریں گے کہ ہمارا یوتھ وہاں انگیج ہو جائے. اسی طرح جو کورٹس کے اندر اس کو ورکنگ کنڈیشنز ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک وہ ایک بہت ساری امپرومنٹ ہونے والی ہے، رویوں میں بہت ساری امپرومنٹ ہونے والی ہے. تو ہم انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ابو آل اس وقت وکلاء کا یہاں پر اسلام آباد میں انسرٹینٹی ہے کہ عدالتیں یہاں پر رہیں گی، عدالتیں وہاں پر جائیں گی، عدالتیں کہاں پر جائیں گی. یہ انسرٹن سا ایک سوال ہے جو مجھے بھی 12-13 سال ہو گئے اسلام آباد میں شفٹ ہوئے ابھی تک وہ سوال جو ایک مسٹری ہے جس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے ایک کمپیکٹ قسم کا جوڈیشل کمپلیکس بنے ہماری وکلاء صاحبان کو، اور کمپلیکس کے لیے جوڈیشل کمپلیکس اور ہماری کورٹ کمپلیکس کے ساتھ ساتھ وکلاء کے چیمبرز کے لیے کچھ زمین ایلوکیٹ ہوئی ہوئی ہے. ہم اس میں کمپیکٹ قسم کے بلاک بنائیں گے. اس کے لیے فنڈز کی جنریشن ایشو ہے، ہم یہاں سے چھوڑیں گے. تو میں انشاءاللہ اس کو پرسو کروں گا کہ ہمارے جو یہ چیمبرز ہیں، ایگزسٹنگ چیمبرز ہیں، ہم ان کو CDA کے جو بائی لاز ہیں، جو CDA کا ایکوزیشن کا لا ہے 1961 کا آرڈیننس، اس کے اندر یہ پرووائڈڈ ہے. ہم یہ جگہ ان کو دیں گے، وہ آگے اس کو آکشن کر لیں جدھر بھی کرتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کمپنسیشن ہو جائے گا. ہم وہاں جا کے اپنے چیمبرز خود بنا سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ وہی بات ہے کہ وہ جو ایک پیرنٹ انسٹیٹیوشن ہے، مدر ہے، وہ شاید ان کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، وہ کبھی بھی ہمیں نہیں بنا کے دیں گے. ہمیں خود کھڑا ہونا ہوگا. ہم اپنی جو فائنینشیل اٹانومی کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت یہ چیزیں کرنی ہے. اور بار کونسل بینگ سپروائزری باڈی، بینگ ریگولیٹری باڈی، بینگ ایپیکس باڈی، دیٹ ہیز ٹو کم فارورڈ ود کوجنٹ پلان، ود کنونسنگ پلان، جس میں یہ پلان ہو اور اس کو آ کے میٹیریلائز کرے. اس کے لیے اس کو ایک پین لینا پڑے گا، پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا. تو ہم یہ چیزیں میں ذہن میں لے کے، اور اس میں اور بھی نمبر آف تھنگز ہیں جو ہونی ہیں، ہماری ذات سے ریلیٹڈ ہیں، لیٹیگینٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ساری ورکنگ کلاسز سے ریلیٹڈ ہیں، کورٹس سے ریلیٹڈ ہیں. اور کورٹس کے اندر جو کلاسز ہیں وہاں جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، کوئی بہت تگڑا ہوتا ہے، کوئی بہت کمزور ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جہاں رول آف لا کے لیے ہم اوور آل ہمیشہ فائٹ کرتی ہے بار. تو ونس اگین وی ول بی فائٹنگ فار رول آف لا، اور ہم سسٹم کی بہتری کے لیے جہاں پر ہمارے پرابلم ایریاز ہیں، گرے ایریاز ہیں، یوتھ سے ریلیٹڈ ہیں، بڑوں سے ریلیٹڈ ہیں، خواتین سے ریلیٹڈ ہیں، ہماری ورک کنڈکٹ ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ. تو اس میں ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے والی ہم کریں گے. تو ایک سوال میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. آپ بہاولپور میں بھی پریکٹس کر سکتے تھے، ملتان میں بھی، لاہور میں بھی. یہ اسلام آباد میں آپ کس حوالے سے انٹرسٹ تھا آپ کا کیا کہ اسلام آباد میں پریکٹس کی جائے؟ ہوا یہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے عدنان بھائی. میں نے جب 2007 میں جاب چھوڑا تو پھر میں نے ملتان میں، چونکہ ہماری ہائی کورٹ بھی تھی، میں نے وہاں پر پریکٹس سٹارٹ کی. صحیح. تو اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ وہاں سسٹم یہ ہے کہ بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہے، لوگوں کو ایک الجھاؤ ہوتا ہے جس میں بیچارے جو زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے. تو زیادہ کریمنل جورسڈکشن کے کیسز تھے. جی. تو میں بطور میجسٹریٹ
بھی یہی کام تھا سارا دن، جرم اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھ رہا تھا، تو میں گھٹن فیل کر رہا تھا کہ یہ کوئی مزدار چیز نہیں ہے. تو پھر ملتان میں چونکہ اسکوپ نہیں تھا، جب میں نے وکالت شروع کی تو ان دنوں یہ باتیں چل رہی تھی کہ اسلام آباد میں اپنا ہائی کورٹ آ رہا ہے، پنڈی بینچ آلریڈی اویلیبل تھا، صاف ستھرا یہاں پر ایک سیٹ اپ تھا. کس ایئر آپ نے یہاں پہ اسلام آباد میں سٹارٹ کیا تھا؟ 2008 میں. اچھا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ چونکہ بہتر سائڈ ہے، اس وقت میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی نہیں تھا، فیڈرل شریعت کورٹ میں پیش ہو سکتا تھا، پنڈی بینچ تھا، پھر یہ ایک ایمرجنگ اسٹیشن تھا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا یہاں پر مجھے سوئچ کرنا چاہیے، اور یہ بہتر جگہ ہے جہاں لرننگ اور اس کی اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، آپ کیریئر میں گرو کر سکتے ہیں. ملٹیپل جورسڈکشن، آپ کو ایٹ اے ٹائم یہاں پر کارپوریٹ، سول، کرمنل، ایک ویرائٹی ہے جو آپ یہاں پر ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اسلام آباد میں اوور ہال پاکستان بھر سے وکلا کی بڑی تعداد یہاں پہ پریکٹس کر رہی ہے، اور دور دراز علاقوں سے ہیں، 5 صوبوں سے ہیں، اور مختلف شہروں سے ان کا تعلق ہے. تو یہ ان کے سروائیول کے لیے ان کے یہاں پہ جو پرابلمز ہیں یہاں پہ پریکٹس کرنے کے دوران، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے پرابلمز ہیں اور ان کا سلوشن کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں؟ بہت بڑا ایشو ہے جو ابھی آپ نے ایک سوال میں پوچھ لیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ شارٹلی آپ کو رپلائی کرتا ہوں. یہاں پر ابھی ہم کم و بیش 5000 سے زیادہ وکلا ہیں، 5000 سے 6000 کی اسٹرینتھ ہے جو پریکٹسنگ اسلام آباد بار کونسل کے انڈر ہیں، انرولڈ. اچھا. اور جو آئی بی سی کے انڈر اسلام آباد بار کونسل کے ساتھ انرول نہیں ہے، کے پی بار کونسل ہے کہ چونکہ ایڈجوائننگ ہے، وہ قریبی علاقہ ہے، پنجاب بار کونسل کے انڈر ہے، تو وہ آپ ایڈیشنل کہہ لیں. تو کم و بیش 10,000 کے قریب یہاں پر وکلا پریکٹس کر رہے ہیں. اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ F8 کا جو پریمیسز ہے، یہاں پر جو عدالتیں ہیں یہ مختلف شاپس کے اندر، جو رینٹڈ شاپس تھیں اس کے اندر یہ عدالتیں اسٹیبلش ہوئی ہیں. اچھا. اور جو یہ ہمارے آپ ابھی بھی رینٹڈ شاپس میں، یہ رینٹڈ شاپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا اپنا کوئی کمپلیکس نہیں ہے. اچھا. کیونکہ جب اسلام آباد بن رہا تھا 1961 میں، جب یہ آیا آرڈیننس آیا، تو اس کے اندر انہوں نے جو ماسٹر پلان رکھا تھا، ماسٹر پلان کے اندر ہماری کورٹیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کورٹ کمپلیکسز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو چونکہ اس وقت یہی تھا کہ یہ چھوٹا سا ایک ضلع کی طرح تھا. پھر اسلام آباد آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن بنی 80s میں، جب یہ بنی تو اس وقت بھی ماسٹر پلان میں یہ چیز ایڈ نہیں کی گئی. اب یہ ایک مشروم گروتھ کی طرح یہ ہو گیا، ایک بڑا پرابلم بنتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے، کیونکہ یہ F8 ایک پوش سیکٹر ہے. رینٹڈ ایریاز میں 5-6 عدالتیں کام کرتی تھیں، اب وہ عدالتیں بہت زیادہ بن گئی ہیں، 70 کے قریب. 2 ضلع ہیں، آپ نے اس کی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کر لی ہے ایسٹ اور ویسٹ کی. تو وہ ایک جوڈیشری کے جو اپنی اسٹرینتھ ہے وہ 60-70 کمرے، تو 60-70 عدالتیں. تو یہ ہو گیا صرف کورٹس کا. پھر جو اس سے ریلیٹڈ، چونکہ ہم نے وکلا کے بغیر کورٹس نے کام نہیں کرنا ہوتا، سٹارٹ میں تھوڑے چیمبرز تھے، اب وہ بھی چیمبرز کی بھی گروتھ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. آبادی جس طرح وکلا کی یہاں بڑھی ہے، عدالتوں کی تعداد بڑھی ہے، تو یہ مسائل بھی اسی طرح بڑھے ہیں. تو ہمارے بار روم سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، باقی بھی ہیں. تو کچھ مسائل ایسے ہیں جو بار ایسوسیشن سے بھی بڑے ہیں، وہ بھی اسلام آباد کے وکلا کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. مثلا ابھی ہمارے یہاں پر ایک بڑی کمیونٹی ہے، کورٹ کمپلیکس ایک ایشو ہے جو کہ بننا چاہیے. میرے نزدیک ایک کمپیکٹ قسم کا، کمپوزٹ قسم کا کورٹ کمپلیکس بننا چاہیے، جس میں ہائی کورٹ بھی ساتھ ہو، ڈسٹرکٹ کورٹ بھی ساتھ ہوں، کرمنل جتنی جورسڈکشن ہے، اسپیشل جورسڈکشنز ہیں، یہ ساری ایک انڈر ون روف یہ ہونا چاہیے. اس طرح پارکنگ کے مسائل نہیں ہوں گے، وکلا کے مسائل نہیں ہوں گے. پھر وکلا کے جو چیمبرز ہیں وہ ایک جگہ پہ ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں کو یہ جو اتنے بھاری کرائے لوگ ادا کرتے ہیں مختلف گھروں میں، مختلف جگہوں پہ، کمرشل لوکیشنز پہ انہوں نے دفاتر لیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں. تو بہت زیادہ ایک فلڈ گیٹ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر مسائل کا. جو نیو انٹرنٹس ہیں، جو نیو کمرز ہیں، ان کے رہائش کے مسائل ہیں، ان کے کھانے کے مسائل ہیں، ان کے یہاں پر ورک کنڈیشن سے ریلیٹڈ مسائل ہیں. ان کو اپرچونیٹی، جس طرح ایک آدمی ایک ڈگری لے کے آتا ہے تو اس کو ایک آئیڈیل سچویشن میں وہ کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. اچھا، یہ ہر سال یوتھ جو ہے، ینگ لائرز، یہ بڑے لا کے پروفیشن سے اٹیچ ہو رہے ہیں، تو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے جو یوتھ کے لائرز ہیں ان کے لیے؟ پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ سرفیس پہ اس وقت آتا ہے وکیل جب اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. اسٹڈی کریں، کیس کو پڑھیں. جی، اور کو یہ سوچے بغیر کہ جی مسائل کیا ہے،
پہلی چیز تو یہ ہے، میرا میسیج تو یوتھ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا جو قیمتی ٹائم ہے اس کو، کچہری کا ٹائم یا پروفیشن میں آنے کے بعد پہلے 5-6 سال بہت امپورٹنٹ ہے. ان 5-6 سالوں میں اگر ایک وکیل نے گرو کرنا ہوتا ہے اور وکیل کے طور پہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے تو دس از دا کروشل ٹائم جس میں وکیل کو پہلے 5-6 سال تو ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے. لیکن انفارچونیٹ ہے یہاں پر ہمارا یوتھ آتا ہے، ہم اس کو سیاست کی نظر کرتے ہیں، ہم اس کو اور کاموں میں لگا دیتے ہیں، شارٹ کٹس کے چکر میں اس کو ڈال دیتے ہیں. ڈسکریمنیشن نو ڈاؤٹ دیئر، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے فرسٹریشن ہوتی ہے. ان چیزوں کے لیے بہت کچھ بار کونسلس کو کرنا ہے، بار ایسوسیشنس کو کرنا ہے. ہمارے جو سینئرز ہیں ان کے رویوں کو بھی تھوڑا سا ٹورڈز یوتھ بہت بہتر، کیونکہ آپ دیکھیں کوئی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. ہمارے ہاں لاہور میں دیکھیں، کراچی میں دیکھیں، ایون اسلام آباد میں دیکھیں تو یہاں ینگ لائرز نے اپنی ایسوسیشنز بنائی ہیں مجبور ہو کے، فار دا ریزن اب کہ آپ جب جاتے ہیں اپنا مسئلہ لے کے تو آپ کی کوئی لائزان باڈی نہیں ہے. میں یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوں کہ ایک ایسی لائزان باڈی بنے جو آپ کے وہ کلاس 7 ٹیکس جورسڈکشن میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی وہی آپ کی اپیکس باڈی کام کر رہی ہو، اس کو وہی فیئر ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. جو ڈفرینٹ جورسڈکشنز میں مثلا SCCP کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی ہماری برادری کے لوگ ہیں، ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کو بھی ہم نے ایٹ پار ٹریٹ کرنا ہے، ان کے بھی مسائل کو مسائل سمجھنا ہے، اور اگر ان کو کوئی ہارڈ شپس آتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ہارڈ شپ کو ریموو کروائیں. اسی طرح آپ کی جو ٹیکس بار SCCP سے ریلیٹڈ ہیں جو کمرشل سائڈ ہے، اسی طرح آپ کے سروسز سیکٹر ہے وہاں علیحدہ سے ایک بار بنی ہوئی ہے، اس کے بھی مسائل ہیں جس کو وہی آپ کی لائزان باڈی دیکھے. کیونکہ آپ کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو رولز ہے، اس کے ایکٹ کے اندر گنجائش ہے کہ پروونشل بار کونسلز کسی بھی بار ایسوسیشن کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. مثلا ٹیکس بار ایسوسیشن ہے، دیٹ کین بی انکارپوریٹڈ ایز بار ایسوسیشن جسٹ لائک ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن یا اسلام آباد بار ایسوسیشن. اس کو ہم ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اس وجہ سے نہیں کہتے کہ 2 ضلع ہیں تو اس کا نام ہم نے اپ گریڈ کر کے اسلام آباد بار ایسوسیشن رکھا ہوا ہے. تو اس کو اسی طرح کی وہ بھی باڈیز رجسٹر ہو سکتی ہیں، اس کو بار کونسلز کر سکتی ہیں، بٹ رولز کے اندر ہم نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، پاکستان بار کونسل نے یہ رولز اپروو کیے ہیں اور پھر گورنمنٹ نے اپروو کیے ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ بار پورے پاکستان کے لیے ہے، آپ کی ہائی کورٹ بار ہیں ڈفرینٹ بینچز کے لیے بنی ہوئی ہیں اور پرنسپل سیٹس کے لیے بنی ہوئی ہیں. اسی طرح ڈسٹرکٹ بار یا اسلام آباد بار ایسوسیشن ہے، یہ آپ کے ایک مخصوص خاص ضلع کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کے لیے تحصیل کی بار ایسوسیشنز ہیں، یہ رجسٹرڈ ہیں. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ یوتھ کی بار ایسوسیشنز پھر تحصیل لیول سے شروع کرتے ہیں، تحصیل، ڈسٹرکٹ، پھر آپ اسلام آباد کیپٹل کی آپ لے لیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک فلڈ گیٹ بن جائے گا جس کو ڈفرینٹ آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے، اس کے لیے وہی فیسلٹیز جو ایک بار ایسوسیشن آلریڈی، تو وہ زیادہ کمپلیکس ہے. اس سے بہتر یہی ہے کہ بار کونسل شوڈ کم اپ، دے شوڈ فارم اے لائزن باڈی جو ان کے مسائل کو اگر یوتھ سمجھتی ہے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، وہ ان کو ایز اے پیرنٹ انسٹیٹیوشن اس کو سنیں، اس کو ایڈریس کریں، ریڈریس کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے ورک سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے کنڈکٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اگر وہ کہیں بلیک میل ہو رہے ہیں، ان کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، 100 قسم کے معاملات، جب بڑے بیٹھ کے ان کے معاملات کو سلوشنز تجویز کریں گے تو شاید پھر ہمارے مسائل نہیں ہوں گے. جو مسائل ایک عام آدمی جو ایگریو فیل کرتا ہے ایک وکیل صاحب، اور وہ جا کے پھر فرسٹریٹ ہو کے اپنی مدد آپ کے تحت وہ جا کے اس کو حل کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو وائی ناٹ بار کونسل، وائی ناٹ ریگولیٹڈ ایک ریگولر اینٹیٹی جو بار کونسل کی ریکگنیشن کے ساتھ ہو، وہ بیٹھ کے ان کے مسائل حل کریں ود دی کوآرڈینیشن آف بار ایسوسیشنز، ود دی کوآرڈینیشن آف ڈفرینٹ کمیونٹیز. آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور وہ اس کی لائزن باڈی پولیس کے ساتھ بھی اس کا افیکٹو میکانزم ہو، اس کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ہو، بجائے اس کے کہ آپ ایک اتنی امپورٹنٹ کلاس کو آپ اگنور کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جا کے اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، سخت بات ہوتی ہے. کیونکہ ہم جہاں ہماری ایک ہسٹری ہے، آپ بار کی دیکھیں کہ عملیات میں بھی یہ لوگ لڑتے رہے ہیں، یہ ہمیشہ ہر طاقتور آدمی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو بھی اگریسر آتا ہے اس کو بار ہمیشہ ڈیفینڈ کرتی ہے. اس کا ایک بڑا پیوٹل رول ہے، بڑا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے، اور اس امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کا جو انٹرنل میکانزم ہے، اس کا ریگولیشن ہے، اس کے لیے بار کے اندر سے اس کو سننا چاہیے. ان کے اپنے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے اپنے مسائل کے حل کے لیے مثلا کسی کا ہیلتھ کا ایشو ہے، کسی کے 100 قسم کے معاملات ہیں، ایک تو ان کی ویلفیئر کے کام ہونے چاہیے. یہ ہمارا بار
کونسلز کا کام ہے. آپ جوڈیشری کا حصہ رہے ایک عرصہ تک رہے, تو اس حوالے سے کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ جوڈیشری کا پاکستان میں اوور آل؟ جس کو عام آدمی جوڈیشری سمجھتا ہے, جوڈیشری کلاسیفائڈ ہے, کلاس ریڈن سوسائٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا. اس میں ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں. ایک آپ کا ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, ایک ہائی کورٹ لیول ہے, ایک سپریم کورٹ لیول ہے. ان تینوں ڈفرینٹ جوڈیشری کے جو 3 ٹیئرز ہیں, ان تینوں کی ڈفرینٹ یہ اینٹیٹیز, میں تو ان کو ہمیشہ کاؤنٹ کرتا ہوں. ڈفرینٹ کیسے؟ ڈفرینٹ یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ بھی میں اور آپ ہی ہیں, عام آدمی کی طرح یہ بھی ایک کلاس ہے. جس کو بس کہا جاتا ہے کہ آپ جج ہیں, لیکن چیک نو ڈاؤٹ ہیں, اس میں ایکسیسز بھی آتی ہیں, وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ایز این انسٹیٹیوشن میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, یہ وہ جوڈیشری نہیں ہے جس کو آپ ویژولائز کرتے ہیں. اب ہم جوڈیشری جو ایکچوئل جوڈیشری ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے, اس سے ریلیٹڈ میں بات کرتا ہوں. یہ نیچے والی جوڈیشری ہے, اس سے ریلیٹڈ بات نہیں کر رہا. یہ میں اور آپ ہی ہیں, ان کے بھی یہی مسائل ہو سکتے ہیں. جو جوڈیشری کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہمارے یہاں بیٹھی ہوئی ہے, میں اس کا فیوچر ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ غلام رسول ورسز ندیم خان یا ندیم خان ورسز اس کے تو کیسز بڑے اچھے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, اور جہاں پاورفل ورسز عام آدمی آتا ہے تو وہاں بہت کچھ امپرومنٹ ہونے کی بات ہے. تو فیوچر جوڈیشری کو اپنے اندر اپنی صفوں میں بیٹھ کے بہت کچھ بہتر کرنا ہوگا, ان ٹرمز آف بیہیویئرز, ان ٹرمز آف اپلیکیشن آف لا, ان ٹرمز آف پیرٹی, ان ٹرمز آف نمبر آف تھنگس. ہمیں جوڈیشری کو ایز این انسٹیٹیوشن دیکھنے میں ہمارا خواب تھا. میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, میں اس کو جنرل کامنٹ نہیں کہہ رہا, یہ میرا ذاتی کامنٹ ہے. میرا خواب تھا کہ یہ ایک ادارہ ہو جس میں عام آدمی اسی طرح کی ریلیف لے سکے جو ایک طاقتور لیتا ہے. تو میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں, اور میرا خواب ہے کہ ہم اس طرح کی جوڈیشری کا انتظار کر رہے ہیں. اور وہاں رویے جو نو ڈاؤٹ آپ بڑے کو بڑا تصور کرتے ہیں, اس کو ریسپیکٹ زیادہ دیتے ہیں, لیکن ڈسکریمنیشن کا ایک اسپیکٹ ہے جو ہم روٹین میں سمجھتا ہوں. مجھے شاید یہ سخت بات ہو, اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو جس طرح قانون کی انٹرپریٹیشن ہے, قانون کو ماننے کی بات آتی ہے کہ جی میرے لیے بھی وہی انٹرپریٹیشن ہے, آپ کے لیے بھی, وہ ابھی شاید ٹائم لگے گا, اس میں بہت سارا ٹائم میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. فی الحال آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ایز این انسٹیٹیوشن. جوڈیشری کو بہت کچھ ابھی کرنا ہے, امپروومنٹس کی اس میں گنجائش ہے, بہت ساری گنجائش ہے. جی سعید خورشید صاحب, آپ کی بہت بہت مہربانی, آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں یہ اتنی انفارمیٹیو باتیں بتائیں اور ڈسکشن ہوئی اچھی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ایک سیٹنگ رکھیں گے. بہت بہت مہربانی, تھینک یو, اللہ حافظ.